السلام علیکم، نظر چوہان فوڈز نیو جرسی سے آپ کے ساتھ رابطے میں 25 مئی کے لیے لوگوں کی تیاریاں دیکھ کے میں ٹویٹر پر دیکھ رہا تھا، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ قوم جاگ چکی ہے اور یہ آخری موقع ہے، جیسا کہ میں نے ملتان جلسے میں جب عمران خان نے تاریخ نہیں دی تو میں نے کہا اب عوام تیار ہیں، اب آپ پیچھے ہٹے ہیں، لیکن خیر عمران خان نے تاریخ دے دی۔ اب جون سی بال ہے وہ عوام کی کورٹ میں ہے اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ لوگ بہت تیاریاں کر رہے ہیں، گاڑیوں میں پٹرول ڈلوا رہے ہیں۔ یہ جدوجہد عمران خان نے 2013 میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف شروع کی تھی، 35 پنکچر سے، جب جنرل کیانی نے نواز لیگ کو گورنمنٹ دی۔ دیٹ واز ویری سیڈ، اور بڑا اوپنلی کہا جاتا تھا عمران خان کے کچھ بیانات بڑے سخت تھے جو فوج کو بالکل پسند نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد جنرل راحیل شریف نے بھی لانگ مارچ میں کوئی سپورٹ نہیں کیا، حالانکہ اس وقت اگر فیئر انڈیپینڈنٹ الیکشن ہو جاتے تو بہت اچھا ہوتا۔ پھر جنرل باجوہ نے RTS میں آ کے دھاندلی کی، 25 سیٹیں یہ خواجہ سعد رفیق اور وہ باقی ادھر سے سیالکوٹ سے عثمان ڈار وغیرہ کو جو ہروایا گیا، خواجہ آصف والی سیٹ، یہ ساری بدماشی پھر جنرل باجوہ چلاتا آیا ہے، عمران خان برداشت کرتا رہا۔ اس کے باوجود عمران خان واز ایبل ٹو ڈو اے لاٹ، لیکن پھر اسے ایک دم آ کے بڑی بہودگی کے ساتھ امریکہ، ہندوستان اور ایک یہ جو لابی لبرل ڈیموکریٹک کیپٹلسٹ مافیا ہے، وہ لابی زرداری پہلے سے ہی ان کا بڑا کانا ہے اور ان کا بڑا ساتھی ہے، اور وہ ڈیموکریٹک اپنے پوسچر یا فیس کرتے ہیں۔ دیکھیں آج مجھے اتنا دکھ ہوا کہ وہ جو وہ جرنلسٹ قتل ہوا تھا، آج انسداد دہشت گردی سے بھی اس کا کیس اڑا کے، اور وہ MNA کے خلاف جو تھا وہ عام عدالت میں چلا گیا۔ کتنا ظلم ہے، کوئی سو موٹے نہیں، کچھ نہیں۔ تو یہ 75 سالہ اسٹیبلشمنٹ کی بدماشی کا دور جو ہے وہ سوائے اس مارچ کے ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ نظام میں جو بنیادی مین تبدیلیاں ہیں، سوائے عمران خان کو 2/3 اکثریت دے کے اور آئین میں ترامیم کر کے EVM، اوورسیز ووٹنگ، باقی سپیڈی جسٹس، یہ کیا جا سکے گا، وگرنہ یہ بہت مشکل ہے۔ یہ سارے باٹ ہیں ٹو دس کیپٹلسٹ ڈیموکریٹک لبرل سسٹم۔ یہ سارا سسٹم ہی کرپٹ ہو گیا ہوا ہے، اور اس کی کلینزنگ سوائے انقلاب کے، ریولوشن کے، یہ بہت اچھی اسٹریٹجی ہے۔ قدرت کو شاید منظور تھا۔ اب آپ دیکھیں روس کے پاس نہیں جا رہے ہیں کہ سستی گیس اور تیل ہمیں دیا جائے۔ دس از ویری انفارچونیٹ، لیکن میں بڑا ہوپ فل ہوں کہ ان کی جو اگلا کارڈ ہے جو عمران خان وغیرہ نے کل بڑا پروموٹ کیا ہے جی، کہ 2 سال کی ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ آ جائے، وہ بھی اللہ کرے عمران خان نہ مانے اور پبلک بھی اس کے اگینسٹ ری ایکٹ کرے۔ واحد حل انڈیپینڈنٹ، فیئر اینڈ فری الیکشنز ہیں ودن 90 days۔ پاکستان کوئی گر نہیں رہا ہے، سنبھل جائے گا، لیکن اس کے بعد پاکستان جو ترقی کرے گا، اور میں تو کہتا ہوں کہ ایشیا کے سپر پاورز میں پاکستان شامل ہوگا۔ انڈیا کی تو وہ کوالٹی نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں، نمبرز ڈزنٹ میک ڈفرنس۔ آپ دیکھیں صرف 30 کروڑ امریکی ہیں، ویئر ایز چائنا کی آبادی 1.5 ارب کی ہے۔ یہ کوئی جنگیں تھوڑی کروانی ہیں۔ تو پاکستان اگر اپنی فورس کو سکل کر جاتا ہے اور ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ میں پاکستان امپروو کرتا ہے، جس طرح یہ موبائل وغیرہ، گاڑیاں، سب کچھ بننے لگ پڑا ہے، سولر سسٹمز بہت سارے لوگ لے آئے ہوئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بہت ترقی کرے گا۔ پاکستان بہت اسٹریٹجیکلی لوکیٹڈ ہے، اس کو کیش کروایا جائے، انڈیا امریکہ کے ڈیزائنز ختم کیے جائیں، اور یہ جنرل باجوہ جیسی نحوستوں سے مکمل نجات حاصل کی جائے۔ ملٹری چیف کی اپوائنٹمنٹ فیوچر میں عمران خان ثابت کرے گا کہ ارریلیونٹ ہو جائے گی۔ اسی لیے عمران خان نے تو کی نہیں آج تک، نواز شریف 5 دفعہ کر گئے اور اب بھی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں لگانے دے۔ ملٹری چیف کی اپوائنٹمنٹ ارریلیونٹ کر دینی چاہیے، اس لیے نہیں کہ کوئی سینیورٹی کا وہ کر دے گا، نو، لیکن اس کی ان کو بیرکس میں
push them back to GHQ, no interference at all. پھر ہی یہ ملک ٹھیک ہو سکے گا. تو میری پھر آپ سے درخواست ہوگی ہے، وش میں پاکستان میں ہوتا تو میرے اپنے سب دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں سے یہی التماس ہے. یہ آخری موقع ہے، میں آپ کو بتاؤں، اگر یہ اب خدا نخواستہ سکسیڈ کر گئے تو ہمیشہ کے لیے 22 کروڑ امریکہ، ہندوستان اور GHQ کی غلامی میں رہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نے کے بعد.